عوام میں شدید غم و غصہ ہے، بجلی کے بلوں کو آگ لگا رہے ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا نے خطرے کی گھنٹی بجائی ہے، پاکستان میں بڑے خوفناک حالات ہونے جا رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، بجلی کے بلوں نے عوام کا بھرکس نکال دیا ہے۔ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران پاکستان کے 100 سے زیادہ شہروں میں احتجاج ہو رہے ہیں۔ عوام میں شدید غم و غصہ ہے، بجلی کے بلوں کو آگ لگا رہے ہیں، بل ہرگز نہیں دیں گے، احتجاج ہو رہے ہیں۔ مساجد میں اعلان کروائے جا رہے ہیں بل کوئی نہ دے۔ سول نافرمانی کا آغاز کراچی سے پشاور تک عوام اپنے حقوق کے لیے گھروں سے نکل چکی ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ حکومتی رپورٹ نے اگلے 5 روز انتہائی خطرناک قرار دیے ہیں۔ سن لیجئے، اگر پاکستانی عوام کو ریلیف نہ ملا تو دنیا فرانسیسی انقلاب کو بھول جائے گی۔ انٹرنیشنل میڈیا نے خطرے کی گھنٹی بجائی ہے، پاکستان میں بڑے خوفناک حالات ہونے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں کب کہاں کیا ہوا، تفصیلات دینے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو دیکھیے گا تاکہ آپ کو حقیقی تصویر دکھائی دے کہ ہوا کیا ہے۔ ناظرین، پی ڈی ایم حکومت کے 16 ماہ بدترین ریاستی جبر، مہنگائی اور غربت کی داستان ہے، جس نے پاکستانی عوام اور معیشت کو کئی سال پیچھے دھکیل دیا۔ یہ سب کچھ پی ڈی ایم حکومت کا کیا دھرا ہے، جس کا خمیازہ اس وقت آپ اور میں، پاکستان کی 25 کروڑ عوام، ہمارے بچے بھگت رہے ہیں۔ پورے ملک میں اس وقت شدید انارکی کی صورتحال ہے، افراتفری ہے۔ 1 مہینے کے دوران غربت کی چکی میں پسے کئی سو افراد پورے پاکستان میں خودکشیاں کر چکے ہیں۔ ماں باپ اپنے معصوم بچوں کی زندگیاں ختم کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں، بچے بیچنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ اس مرتبہ جو بجلی کے بل آئے، اس نے غریب عوام کی جو سفید پوشی کا ہے نا، وہ بھرم بھی توڑ کر رکھ دیا ہے۔ پورا انٹرنیشنل میڈیا عوامی احتجاج کو رپورٹ کر رہا ہے۔ دوستو، پوری دنیا میں پاکستانی عوام کی مظلومیت اور افلاس کی جو تصویر ہے وہ دکھائی جا رہی ہے۔ ایک طرف انڈیا چاند پر قدم رکھ چکا ہے، دہلی کے سی ایم اروند کیجریوال عوام کو 300 یونٹ تک بجلی فری مہیا کر رہے ہیں۔ دوسری طرف 13 جماعتوں کی ناکام معاشی پالیسی نے عوام کو دن دہاڑے تارے دکھا دیے، برباد کر دیے۔ اب عوام بالکل پھٹنے پر آ چکی ہے۔ بجلی کا فی یونٹ جو ہے وہ تقریباً 70 روپے کا ہو چکا ہے۔ عوام نے سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی ہے۔ اور اب دیکھیے گا ناظرین، آپ کو یاد بھی ہوگا کہ جب 2014 میں عمران خان نے لانگ مارچ کے دوران بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے خلاف سول نافرمانی تحریک چلانے کا اعلان کیا تھا، آپ میں سے اکثر کو یاد ہوگا، اس وقت نون لیگ جو اقتدار میں تھی، انہوں نے اس کی بھرپور مخالفت کی اور عمران خان کو نشان عبرت بنانے کا اعلان کیا تھا۔ کیا اب ان میں اتنی جرت ہے کہ یہ عوام کو سول نافرمانی کی تحریک چلانے سے روک سکیں؟ دوستو، ان کو اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں عوام ان کے گھروں میں نہ گھس جائے، کیونکہ جتنا بیڑا غرق اب ہو چکا ہے اس کی پوری ذمہ داری پی ڈی ایم اور شہباز سرکار پر ہی جاتی ہے، جو مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا نعرہ لگا کر اقتدار میں آئے تھے اور 13% پر موجود مہنگائی کو اب 40% پر پہنچایا۔ 16 روپے بجلی کے یونٹ کو 55 روپے، پھر 70 روپے تک بجلی کے ایک یونٹ پہنچا دیا گیا ہے۔ 150 روپے پٹرول کو 280 روپے اور 180 روپے ڈالر کو تقریباً 300 روپے تک پہنچایا ہے۔ وابڈا کے جو گریڈ 17 سے گریڈ 22 کے افسران کے فری جو یونٹ تھے ان کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ یونٹ ختم کرنے کی جو سمری ہے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پہنچائی جائے گی عنقریب آج کل میں، اور افسروں کو جو فری یونٹ کے بدلے تنخواہ میں کچھ اضافہ کیا جائے گا، کیونکہ پورے پاکستان میں اس طریقے کا احتجاج آیا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان میں ایسا احتجاج دیکھنے کو نہیں ملا۔ خواتین و حضرات، بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ سال 2 سال 4 سال پہلے تک جو سفید پوش لوگ تھے، سفید پوش، میں آپ کو کلیئر کر دوں، جو کبھی آپ اپنے آپ کو سفید پوشی کے بھرم کے اندر سمجھتے ہیں جی ہم سفید پوش لوگ ہیں، اب پچھلے 2 سال سے اور آج لمحہ موجود میں سفید پوشی اب ختم ہو چکی ہے۔ یا پاکستان میں غریب طبقہ رہتا ہے یا پاکستان میں امیر طبقہ رہتا ہے۔ اب غریب کون ہے؟ صرف یہ دیکھ لیں، اگر آپ اپنی انتہائی بنیادی ضروریات بھی پوری کرنے سے قاصر ہیں تو آپ غریب ہیں، سفید پوش نہیں ہیں۔ بس سفید پوشی ایک بھرم ہے، دوسرے کی انا کو ٹھیس نہ پہنچائیں، دوسرے کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں۔ ہم ان کو سفید پوشی کا بھرم رکھنے کے لیے احتیاطاً سفید پوشی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ انتہائی بنیادی ضروریات کو بھی پورا نہیں کر پا رہے، 24 گھنٹے کام کر کے بھی، ایک گھر کے 4 افراد محنت مزدوری کر کے کمانے کے باوجود بھی اگر آپ انتہائی بنیادی ضروریات کو پورا نہیں کر پا رہے، آپ سفید پوش نہیں، آپ غریب ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سفید پوشی ایک اور چیز ہے، غربت ایک اور چیز ہے، اور امارت ایک اور چیز ہے۔ پاکستان کے اندر اب اس حد تک حالات چلے گئے ہیں، جو سفید پوش طبقہ تھا، جو اپنا گزر بسر کر رہا تھا، اب وہ گزر بسر بھی نہیں کر پا رہا، اب وہ خط غربت کے نیچے چلا گیا، یعنی کہ وہ بھی غربت میں، غربا میں، غریبوں میں شمار ہونے لگا ہے۔
یعنی کہ اس مہنگائی نے سفید پوشی کا بھرم ختم کر دیا. بات کرنے کا مقصد یہ تھا. میں آپ تمام سننے والوں سے میرا ایک سوال ہے. آپ کی تنخواہ 35,000 ہے، 50,000 ہے، 55,000 ہے، 60 ہے، یا آپ 1 لاکھ بھی کماتے ہیں، آپ مجھے مہینے کا بجٹ بنا کر دے دیں. اگر آپ کے ساتھ آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے بیوی بچے موجود ہیں، آپ 1 لاکھ روپے میں بھی اپنے گھر کا مجھے بجٹ بنا کر دے دیں. یعنی گروسری، چینی، گھی، آٹا، دالیں، بنیادی چیزیں، پھر دودھ ہے، اس کے بعد بچوں کا سکول ہے، آنا جانا ہے، چیزیں ہیں، کچھ بنیادی سفر ہیں، پیٹرول ہے. آپ کس طریقے سے چیزوں کو مینیج کرتے ہیں. بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ مہنگائی پچھلے 2 سال میں 14% سے 48% پر چلی گئی ہے. صرف 16 ماہ ان کی حکومت رہی ہے، اور حالات یہ آ گئے ہیں کہ پورے پاکستان میں جس طرح وبا پھوٹتی ہے، اس طریقے سے پورے پاکستان میں احتجاج پھوٹ پڑے ہیں. آپ یقین کریں، اب یہ وہی صورتحال بن رہی ہے. پچھلے کچھ عرصہ قبل ایک بڑے باریک انسان نے، ایک دانشور نے تقریباً 1.5 ماہ قبل ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کہا تھا کہ ممکنہ طور پر پاکستان کے اندر یہ جو بجلی کا بل ہے پاکستان کے اندر، یہ انقلاب کی وجہ بنے گا. یعنی اس کا وجدان دیکھیں. میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ایک بجلی کا بل پاکستان میں انقلاب کی وجہ بننے جا رہا ہے. اور صورتحال ویسی ہی ہے. کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، ملتان، حیدرآباد، ڈیرہ غازی خان، راجن پور والی سائڈ ساری دیکھ لیں، رحیم یار خان دیکھ لیں، بہاولپور، ادھر سے ملتان. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑے شہر تو چھوڑ دیں جس کو سب جانتے ہیں، چھوٹے چھوٹے شہر، کھاریاں، گجرات کی پٹی، اس کے بعد راولپنڈی کی پرلی پٹی، پہاڑی علاقے، وہاں پر بھی لوگ اب پھٹنے کو تیار ہو رہے ہیں. جگہ جگہ بل جلائے جا رہے ہیں، جگہ جگہ سول نافرمانی کی ایک وبا پھوٹ چکی ہے، جبکہ ابھی تک کسی کا کوئی رہنما نہیں ہے. یہ تمام لوگ اپنی مدد آپ کے تحت سڑکوں پر نکل رہے ہیں، کیونکہ اب پتہ چلے گا کہ قوم کس کو کہتے ہیں. چاہے نواز شریف کے ماننے والے ہوں یا اس کی مخالفت کرنے والے ہوں، چاہے پی ٹی آئی کے سپورٹر ہوں یا اس سے نفرت کرنے والے ہوں، چاہے پیپلز پارٹی کے جیالے ہوں یا ان کے دشمن ہوں، لیکن جب بجلی کا بل اور گھر کے خرچے، بچوں کی دوائیاں، سکول کی فیس جب یہ پوری نہ ہو رہی ہو، پھر پتہ چلتا ہے کون کس کے ساتھ کتنا مخلص تھا. اب پتہ چلے گا کہ عمران خان نے ملک کو کیا دیا. اب پتہ چلے گا کہ انہوں نے 16 ماہ میں پی ڈی ایم نے ان کے ساتھ کیا کیا. زرداری اور اس کے جو ہواری تھے وہ کیا کرتے رہے ہیں، جو کہ خزانے پر جھاڑو پھیر کر جاتے ہیں. اب دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہوگا. جو لوگ نواز شریف کے نعرے لگاتے تھے، اب وہ پتہ چلے گا کہ جب وہ اپنے بل، اپنی گروسری، بچوں کے اسکول کی فیس اور جب اس طرح کے معاملات نمٹائیں گے، تو اب ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ جی کون ہے بڑا دماغ، سب پر بھاری. اور آصف علی زرداری کے جو نعرے لگاتے تھے ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے، اور وہ کن لوگوں کو سر کا تاج بنا کر یا ان کا وزن اٹھا کر اپنے کندھوں پر گھومتے رہے ہیں، اور ان کی ایک طرح سے نعوذ باللہ پوجا کرتے رہے ہیں. ایک طرح سے یہ خدا تھے ان سب کے، جن کو ہم پٹواری کہتے ہیں، جن کو ہم جیالہ کہتے ہیں، جن کو ہم یہ مولانا فضل الرحمان کے فضلے کہتے ہیں. آپ یقین کریں، اب ان کو اندازہ ہوگا کہ جو لوگ کہتے تھے کہ جی ہم پٹواری ہیں، ملک میں ہمارا راج ہے، اب معلوم ہوگا کہ 16 مہینے کے ساتھ اب ان پٹواریوں کے ساتھ بھی کیا ہوا ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ سیاستدانوں نے آپ لوگوں کے ساتھ کیا کیا. میرا یہ سوال ہے، کیا آپ بھی اب اپنا بل آسانی سے بھر رہے ہیں، یا آپ بھی اپنا بل بھرنے سے پہلے اور بل دیکھنے کے بعد بل بلا اٹھتے ہیں؟ اگر اب بھی نہیں بل بلاتے تو ایک بڑا مشہور مقولہ ہے کہ ممکنہ طور پر پتہ نہیں شاید آپ کی ذرائع آمدنی حلال ہیں یا آپ حرام کما رہے ہیں، کہ صرف پاکستان میں حرام کمانے والے ہی شاید خوش ہیں، ادروائز حلال کمانے والے چاہے جتنا بھی کما رہے ہیں وہ بل بلا رہے ہیں. تو خواتین حضرات، آج کے اس ولاگ کے حوالے سے اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے موجود کمنٹ باکس میں لکھ کر ہم تک ضرور پہنچائیے گا. اس امید کے ساتھ اختتام کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے. پاکستان سٹوری سے فی الوقت اتنا ہی. مجھ کامران خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.